کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ مجھے آبادی سے دور سمندر کے اندر ایک جزیرے میں پہنچا دے کہ میں انسانوں سے اور سب سے کٹ کر صرف اور صرف تیری عبادت کروں، صرف اور صرف تیری عبادت کروں، میں کسی کے ساتھ مصروف اور مگن نہ ہوں۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، آبادیوں سے انسانوں سے کٹ کر رہنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ البتہ یہود نے اور نصارہ نے خود اس چیز کو اختیار کیا تھا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، یہ رہبانیت جس کو ان یہود اور نصارہ نے خود ساختہ ایجاد کیا، بدعت، یہ پہلی بدعت انہوں نے بنائی رہبانیت کی، ابتدعوها، اس کو انہوں نے شروع کیا، فما رعوها حق رعایتها، اور پھر اس کی رعایت نہیں کر پائے جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ تو بہرحال اس نے دعا مانگی، اللہ پاک نے قبول فرما لی اور اس کو 1000 میل سمندر کے اندر ایسے جزیرے میں پہنچایا کہ اس کے 4 اطراف صرف سمندر تھا اور کوئی چیز آبادی نہیں تھی، اور اس جزیرے میں پہنچا کر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ یہ کرم کیا کہ اس کے لیے وہاں ایک انار کا درخت اگایا اور ایک انگلی کے بقدر میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ حدیث میں اس کا ذکر ہے، ایک انگلی کے بقدر، جتنا انگلی ہوتی ہے اتنا پانی نکلتا تھا۔ تو یہ میٹھے پانی کا چشمہ اور یہ انار اللہ پاک نے اگا دیا، یہ انار سے کھاتا تھا اور یہ اس چشمے سے پانی پیتا تھا، اور 500 برس اس نے ایسی عبادت کی کہ اس میں ایک پلک چپکنے کے بقدر اللہ کی نافرمانی کی شکل ہی نہیں تھی، نافرمانی کی شکل ہی نہیں تھی۔ تو نافرمانی کیا کرتا ہے؟ جب ایک آدمی جزیرے پر بیٹھا ہے جس کے ساتھ کوئی دنیا کا وہ تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ لازمی بات ہے وہ ایسے ہی رہے گا۔ تو اس نے 500 برس ایسی عبادت کی کہ اس میں ایک آنکھ کے چپکنے کے بقدر اللہ پاک کی نافرمانی نہیں تھی۔